سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ کہف کی آیت نمبر 55، 56، 57، 58 اور 59، یہ ٹوٹل 5 آیات ہوتی ہیں۔ ان کے حوالے سے تفسیر قرآن پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ سورہ کہف آیت نمبر 55۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب کون ہے، پہلے تو اسے سمجھنا ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم و فرقان حمید کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے مخاطب ہم ہیں۔ اور کبھی اللہ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب یہ انداز ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مخاطب ہے مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلم سے بھی۔ یہاں جو اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اور مخاطب جس کو قرار دیا جا رہا ہے وہ اولین کفار مکہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کفار مکہ اولین مخاطب ہیں، پھر اس کے بعد قیامت تک وہ حضرات جو بتوں کو پوجتے ہیں اور اصنام کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اولین مخاطب کفار مکہ، پھر اس کے بعد بت پرست قیامت تک جو ہوں گے وہ سب کے سب اس کے مخاطب ہے۔ اب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں حیرانگی لوگوں کے لیے ہے، اس پر بیان کرتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اب دیکھیں ظاہر بات ہے یہ خطاب کس سے، کفار سے ہے، ہم سے تو نہیں ہے۔ تو رب کیا کہتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، أَن يُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہیں لا رہے، یعنی اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ اذ جاءہم الہدیٰ، جبکہ لوگوں کے بیچ اللہ کی طرف سے روشن ہدایت آ چکی ہے۔ اب اسکرین پر ملاحظہ کریں الفاظ مقدس پر، اذ جاءہم الہدیٰ، ہدیٰ کہتے ہیں ہدایت کو، یعنی رب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بیچ روشن ہدایت آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس مقام پر جو لفظ ہدیٰ ذکر کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو قرآن عظیم اور فرقان حمید ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن اول تا آخر مکمل ہدایت کا سر چشمہ ہے، الحم سے لے کر والناس تک۔
دوسرا یہ کہ ہدا سے مراد نبی کی ذات مقدسہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تب بھی آپ ہدایت کا سر چشمہ تھے. آپ کی ذات مقدس اور آپ کی سیرت. جب آپ نے پردہ فرما لیا، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک مسلمانوں کے لیے یا پھر غیر مسلم کے لیے نبی کی ذات مقدسہ جو ہے، آپ کی جو سیرت ہے، وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے جب تمہارے درمیان قرآن آ چکا اور تمہارے درمیان نبی کی ذات مقدسہ تشریف لا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود تم ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہو اور ایمان نہیں لا رہے. آگے رب کہتا ہے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے. دوسرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. پھر فرمایا اللہ، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو ان تأتیہم سنت الاولین، جو تم سے پہلے گزرے ہیں کہ جس طریقے سے انہیں ہلاک کیا گیا، تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے، یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ یہ کہا جا رہا ہے کفار مکہ کو، یعنی انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو کہ بڑی بڑی قومیں آئی، وہ ہلاک ہو گئی اور صفائی ہستی سے میٹ گئی. او یأتیہم العذاب قبولا، کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ مختلف قسم کے عذاب آئیں اور تم ان عذاب کو دیکھو اور پھر ایمان لاؤ گے اور پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے؟ اس انداز کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو بڑے مختصر میں بول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے سنا ہے اردو میں جملہ، ایک محاورہ، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے جبکہ ہدایت روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو چکی. تو کیا اس وقت ہدایت لاؤ گے جب تمہیں موت آ کے پکڑ لے، یا اس وقت ہدایت لاؤ گے، اسلام کو قبول کرو گے جب تم پر مختلف قسم کا عذاب آئے گا؟ اس کے مخاطب کفار مکہ اور قیامت تک وہ حضرات جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور بت پرست ہیں، وہ اس کے مخاطب ہیں. اچھا، اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. سورہ کہف آیت نمبر 56. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحدوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا. سورہ کہف آیت نمبر 56 کے اندر اب ان کلمات کو اسکرین پر ملاحظہ کریں، وما سے لے کر منذرین تک. ان کلمات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا، ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اور رسول اعظام بھیجے ہیں، ہر پیغمبر اور ہر رسول وہ مبشر بھی ہے اور منذر بھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ اسماء الحسنہ اٹھائیں، دیکھیں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر آپ کا یہ نام بھی ملے گا بشیر اور مبشر، اور یہ نام ملے گا نذیر اور منذر. مبشر اور بشیر مطلب ایک ہی ہے، نذیر اور منذر اس کا مطلب بھی یہی ہے. میرے آقا کے یہ اوصاف ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں. لیکن اللہ رب العزت یہاں بتلانا چاہ رہا ہے یہ اوصاف صرف ایک نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ نے تمام پیغمبران کو
اور تمام رسولوں کو مبشر اور نذیر بنایا۔ مبشر کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا۔ ظاہر بات ہے نبی کا کام یہ ہے کہ وہ جنت کی بشارت دے، اللہ کی رحمت کی بشارت دے، اچھے عمل کرنے پر یہ تمہیں اجر ملے گا، یہ لذتیں ملیں گی، یہ حلاوتیں ملیں گی۔ اب یہ ہر نبی نے پیغام دیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، اور سب سے آخری نبی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، آپ نے بھی یہی پیغام دیا۔ پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نبی مبشر ہے، بشارت دینے والا۔ اور دوسرا لفظ کیا بیان کیا؟ منذرین۔ منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، یعنی بد عقیدگی سے بچو ورنہ جہنم میں دھکیلے جاؤ گے، بد عملی سے بچو، اگر اللہ کا قہر نازل ہوا تو عذاب نار کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب جو یہ ڈرا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے منذر۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی منذر ہیں، اور آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام گئے وہ سب کے سب منذر ہیں۔ پتہ چلا ہر نبی کا یہ وصف جمیل ہے، وہ مبشر بھی ہے اور وہ منذر بھی ہے، یعنی بشارت بھی دیتا ہے اور ڈر بھی سناتا ہے۔ یہی تذکرہ اللہ نے آیت کریمہ کے اس حصے میں ذکر کیا۔ اب الفاظ کی طرف آئیں جو قرآنی کلمات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہر رسول ہر پیغمبر وہ مبشر بھی ہے اور وہ منذر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، یعنی مسلمان نہیں ہیں، بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یجادلو، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو۔ جیسے دو افراد ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو کیا کہا جائے گا؟ جناب ان دونوں کے درمیان مجادلہ ہو گیا ہے، یعنی جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ اردو میں لفظ استعمال کر رہی عربی کا ہے، اور قرآن نے یہاں استعمال کیا یجادلو، یعنی اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کافر ہیں وہ مجادلہ کر رہے ہیں، وہ لڑائی کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ بالباطلی، باطل دلائل کے ذریعے، یعنی ایسے دلائل جن کے سر پا نہیں ہیں، بے سر و پا ہیں، لنگڑے لولے، ایسے دلائل لاتے ہیں اور یہ کافر دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب یہ دلائل کس کے سامنے پیش کریں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے سامنے پیش کریں گے، یعنی ہمارے سامنے۔ تو رب کہتا ہے یہ دلائل لاتے ہیں اور وہ دلائل کیا؟ باطل ہیں۔ یہ کیوں لاتے ہیں؟ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ باطل دلائل کے ذریعے حق کو مٹا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب دلائل فقط ہم کو نہیں دیتے، ہر کوئی دلیل دیتا ہے، تو صرف دلیل دے سن کر متاثر نہیں ہو جانا چاہیے، ورنہ ظاہر بات ہے جیسے ہم دلائل پیش کرتے ہیں تو ہندو بھی تو پیش کرتا ہے، عیسائی بھی پیش کرتا ہے اور یہودی بھی پیش کرتا ہے، لیکن ان کے جو دلائل ہیں اس کو قرآن نے کیا کہا؟ باطل، یعنی ایسے دلائل ہیں جو لنگڑے لولے ہیں اور تنکوں کی طرح کمزور ہیں، جن کے سر اور پاؤں نظر نہیں آتے۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ ان دلائل سے سہارا لیتے ہیں تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ حق کو مٹانا چاہ رہے ہیں، یعنی اسلام کی مخالفت، اسلام کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دلائل ہمارے بھی ہیں ان کے بھی ہیں، لیکن ہمارے دلائل کیا؟ وزنی ہے اور طاقتور ہیں، ان کے دلائل کیا؟ بے سر و پا ہیں۔ وہ ان دلائل کو پیش کر کے ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ سیوا اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ قرآن نے بالکل واضح کر دیا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یہ طریقہ ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ طریقہ ان کا ہے جو کافر ہے۔
اس کا مطلب کیا ہوا پتا آپ کو؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، اس کے اندر دونوں باتیں، پوزیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، اچھی باتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر درس قرآن بھی آ رہا ہے، درس حدیث بھی آ رہا ہے، اسلاف اور علماء کی باتیں اقوال یہ بھی آ رہے ہیں، اسلام کا پرچار بھی ہو رہا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ چیز کیا؟ منفی۔ اب اسے بے حیائی کہہ دیں آپ، یا پھر آپ کہہ دیں بد عملی، یا پھر آپ کہہ دیں بد عقیدگی۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پر دونوں ہیں۔ اچھا، جب ہم غیروں کے دلائل سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یار اس میں تھوڑا وزن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری کم علمی ہوتی ہے، ہماری اسٹڈی نہیں، ہمارا مطالعہ نہیں۔ لیکن یاد رکھے گا کہ وہ جو اغیار میڈیا پر دلائل پیش کرتے ہیں، اور وہ دلائل ہمارے مذہب کے اگینسٹ میں ہے اور اس کی مخالفت میں ہے، تو یاد رکھیے گا وہ دلائل کیا ہے؟ بالباطل۔ قرآن کہتا ہے ہماری اسٹڈی کم ہے، ہمارا مطالعہ کم ہے، ہم نے بکس کی ریڈنگ کم کی، ہم نے دین کو کم سمجھا۔ اب جب ان کے دلائل دیکھے تو ہم نے کہا بڑے بڑے وزنی دلائل ہیں، بڑے طاقتور دلائل ہیں۔ نہیں، رب کہہ رہا ہے، رب نے وعدے کیا، رب کہتا ہے بالباطل۔ یہ ان کے دلائل وزنی نہیں ہیں، بلکہ ایسے دلائل کہ جن کے سر اور پاؤں ہی نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اسٹڈی نہیں کی، ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ اگر ہم اسٹڈی اور مطالعہ کرتے اور وہ دلیل پیش کرتے تو فوراً ہم اس کا جواب دیتے، اور ہم کہتے بھائی اس کا جواب یہ تو بات ہمارے اسٹڈی اور ہمارے مطالعے کی ہے۔ ورنہ دلائل الحمدللہ اہل اسلام کے بڑے مضبوط ہیں، بڑے قوی ہیں، اور روحانیت کا تصور جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، دلائل بھی مضبوط ہے اور روحانیت کا تصور بھی ہمارے پاس ہے۔ مطلب یہ کہ عقل سے پوچھو تو عقل بھی دلیل دے گی، دل سے پوچھو تو دل بھی شہادت دے گا۔ یہ ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ تعالی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے اب ان کے رویے کو بیان کرتا ہے، غیر مسلموں۔ واقعی یہ رویہ ہے، کبھی کبھی ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر بھی آ جاتا ہے۔ دیکھو نا کوئی قرآن کو جلا دیتا ہے معاذ اللہ، کوئی نبی کی گستاخی کر رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو جو قرآن بتاتا ہے ان کے رویے کو واقعی ایسا ہی ہے۔ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے یار نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت یہ ہمارے دشمن ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ ڈر مسلمانوں سے لگتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، دوسری قوموں سے ڈر نہیں ہے۔ جبکہ ایک تحقیق یہ بتائی جاتی ہے کہ ہجوم نفری جو ہے نا یہ زیادہ عیسائیوں کی ہے۔ بہرحال اب یہ صحیح ہے غلط ہے اللہ بہتر جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک تحقیق بتائی جاتی ہے کہ پہلے نمبر پر جو پاپولیشن ہے وہ کرسچن کی ہے اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی ہے۔ لیکن عیسائیوں سے انہیں ڈر نہیں ہے، ڈر کس سے ہے؟ مسلمانوں سے۔ مسلمانوں سے خائف ہے، اور مسلمانوں کے خلاف یہ ڈالر بھی خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، گولڈ بھی خرچ کرتے ہیں، سلور بھی خرچ کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو پارا پارا کر دیا جائے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، اور پھر طاقت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں آنکھیں نہ دکھا سکے، بلکہ لنگڑے اور لولے نظر آئے اور ہم ہی انہیں آنکھیں دکھائے۔ یہ مشن ہے غیر مسلموں کا، اور یہ سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، بھلے ایک دوسرے کو گالیاں بھی بکے، ایک دوسرے پہ فتوے بھی لگائے، لیکن جب وقت آئے گا تو یہودی بھی ملے گا، عیسائی بھی مل جائے گا، ہندو بھی مل جائے گا، سارے مل جاتے ہیں۔ کس کے خلاف مل جاتے ہیں بھائی؟ سامنے ٹارگٹ مسلمان ہے، ٹارگٹ مسلمان ہے۔ جب ٹارگٹ مسلمان ہے ٹھیک ہے، آج سے قبل گالیاں بھی دیں، آج سے قبل جو ہے نا بندوقیں بھی ایک دوسرے پر اٹھا لے، لیکن سامنے اگر مسلمان آ گیا کہتے ہیں مسلمانوں کو دبانا ہے، مسلمانوں کو سلانا ہے، مسلمانوں کو مروانا ہے، مسلمانوں کا کچمبر نکالنا ہے، تو پھر تمہیں ایک ہونا پڑے گا۔ اور قرآن نے اسے بار بار ذکر کر دیا، یاد رکھیے گا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے یہ ایک ہی ملت ہے، اور یہ بھلے ٹھیک ہے بظاہر الگ الگ ہے، وقت آنے پر یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا، وَاتَّخَذُوا آیاتی، یہ جو کفار ہے بدبخت، یہ ہماری آیتیں، وَمَا أُنذِرُوا،
اور وہ تنبیہات جس کے اندر ہم نے ڈرایا. ظاہر بات ہے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر اللہ نے ڈرایا. جہنم سے ڈرو. اللہ کہتا میرے قہر سے بچو, میرے غضب سے بچو, جہنم کی آگ سے بچو, قبر کی وحشت سے بچو. اچھا قیامت کے دن جو مصائب اور آلام آئیں گے اس سے بچو. تو اب یہ جب انداز اختیار کیا جاتا ہے تو یہ کفار بدبخت کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے حضوا, یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں مرنا ہے, ہم کہتے ہیں قبر میں جانا ہے, ہم کہتے ہیں میدان محشر لگے گا, ہم کہتے ہیں جہنم بھی ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. اس کا مذاق اڑائے. اس کا مطلب یہ کہ مذاق اڑانے والے یہ کفار ہیں, مسلمان نہیں ہیں. مسلمان تو ظاہر بات ہے جب قبر کی بات سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, محشر کا ذکر سنے گا دل موم ہو جائے گا, اور جہنم کا تذکرہ آئے گا تو اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگ جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی شان ہے. لیکن ایک بات کہوں گا, الامان والعفیف, افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں میں سے ہی بعض لوگ جب ہم ان کے تیور دیکھتے ہیں, ان کے عمل دیکھتے ہیں, اور جب خوف کی بات کرتے تو دیکھیں ان کا انداز کا یا دیکھی جائے گی. یہ ہوتا ہے. یہ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں. ہم سے مراد, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں اور آپ ہیں, ہم سے مراد مسلمان ہیں. مسلمان کی بات کرو. ہاں ٹھیک ہے ان کی تعداد کم ہوگی, میں یہ نہیں کہتا وہ سارے ہیں, مٹھی بھر ہوں گے, لیکن یہ انداز بھی تو مذاق والا ہے, دیکھی جائے گی. ارے چھوڑو نا یار, کیا باتیں کرتے ہو, مزے کرو. اور دنیا میں آئے اسی لیے ہو کہ مزے کرو. دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے, دنیا دار العمل ہے, دار العمل ہے, اور آخرت کیا ہے؟ دار الجزا ہے. جو بیج بو گے وہی نکلے گا, یہ ذہن میں رکھے گا. اب آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فیکٹری آپ نے لگائی ہے یان کی تاکہ کپڑا نکلے, اور آپ کہیں کہ یار یان کی فیکٹری سے گولڈ نکلنے لگ جائے. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یان کی فیکٹری سے تیل نکلنے لگ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب جو آپ بوئیں گے, جو لگائیں گے وہی تو نکلے گا نا. تو اچھے عمل کریں گے اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا, برے عمل کیے تو پھر اس کا نتیجہ الامان والعفیف, الامان والعفیف, برا نکلے گا. سورہ کہف آیت نمبر 57. اب رب جو ارشاد فرما رہا ہے, اور یہ ارشاد الامان والعفیف, پہلے تو میں آپ کو بار بار ہی کہتا رہتا تھا دو آیتوں میں کہ اس کے مخاطب اصل کفار مکہ ہیں, اور پھر کفار مکہ کے بعد قیامت تک وہ کافر جو بتوں کو پوجتے ہیں, بت پرست ہیں. اور آج کل بتوں کو پوجنے والے دو مذہب زیادہ مشہور ہیں, ایک تو یہ ہندو ہے اور ایک بدھسٹ ہے. یہ دونوں بتوں کو پوجتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ اثرات عیسائیوں میں بھی ہے, کچھ نہ کچھ اثرات جو ہے نا یہودیوں میں بھی ہے, لیکن اصل جو بت پرست ہے آج کل یا تو پھر وہ ہندو ہے یا پھر بدھسٹ ہے. اچھا تو یہ پیغام جو ہے نا بت پرستوں کے لیے تھا پچھلی آیتوں میں, لیکن اب جو حکم آ رہا ہے نا یہ اب سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور یہ پیغام کافروں کے لیے بھی ہے. یعنی میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. جناب یہی پیغام کرسچن کے لیے بھی ہے, یہ پیغام یہودیوں کے لیے بھی ہے, جناب یہی پیغام بت پرستوں کے لیے بھی ہے. سب کے لیے پیغام آ رہا ہے. اب وہ سنیے گا پیغام کیا ہے, اور یہ پیغام ظاہر بات ہے آپ سنیں, اور میں اور آپ, میں بھی مستثنا نہیں ہوں. ظاہر بات ہے شریعت جو ہے نا اس کا نفاذ جیسے مجھ پر ہے ویسے آپ پر ہے, کوئی بھی بڑی ذمہ نہیں ہے. مجھے بھی عمل کرنا, آپ نے بھی عمل کرنا. ایسا نہیں معاذ اللہ کسی پر نماز معاف ہے اور کسی کو پڑھنا, ایسا تھوڑی ہے. جو بھی نبی کا غلام ہے, میرے نبی کا امتی ہے, نماز تو فرض ہے, رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے بالغ عاقل پر. تو شریعت کا مکلف میں بھی ہوں, شریعت کا مکلف آپ بھی ہیں, یاد رکھیے گا. تو یہ پیغام میں سنا رہا ہوں جو میرے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, اور اوروں کے لیے بھی ہے, یعنی اغیار کے لیے. اب رب ذوالجلال کیا کہتا ہے سنیے گا, الفاظ آپ نوٹ کریں اسکرین پر. میرا رب کا انداز کیا ہے, کس انداز میں وہ کلام فرماتا ہے. ظاہر بات ہے قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں, کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے, یعنی اللہ نے کلام فرمایا.
اور جو اللہ نے کلام فرمایا وہ آج کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. کلام اللہ، کتاب اللہ. ٹھیک ہے، اب رب انداز کیا اختیار کرتا ہے سنیے گا. رب کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ. کیا مطلب اس کا؟ یہ رب نے فرمایا. وَمَنْ أَظْلَمُ کا مطلب ہے اس سے بڑا ظالم کون. توجہ رکھیے گا الفاظ. یعنی ایک تو ظالم ہوتا ہے نا، ظلم کیا جناب اس سے، لیکن رب کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون. اچھا اب یہ کون ہے اس کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے، لیکن میں نے پہلے آپ کو ظاہر بات ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب کا انداز اور اسلوب نوٹ کریں. رب کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون، یعنی بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم. جناب کون ہے؟ آگے رب کہہ رہا ہے ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے قرآن کی آیتوں سے پیش کیا جاتا ہے نصیحت. ممن ذکر، جس کے سامنے نصیحت پیش کی جاتی ہے. اچھا کہاں سے پیش کی جاتی ہے؟ بآیات ربہ، رب کے کلام سے، قرآن سے. اب دیکھیں ظاہر بات ہے ہم بھی ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں نا، قرآن نے کہا فلاں آیت ہے، فلاں سورت ہے، اچھا فلاں کلمہ ہے. تو رب کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن ذکر بآیات ربی، کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھ کے اسے نصیحت کی جا رہی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، فاعرض عنہا، اسے نظر انداز کر دیتا ہے، دھیان ہی نہیں دیتا، توجہ ہی نہیں کرتا. بات قرآن کی ہو رہی ہے، کلام اللہ کی، کہ جب کلام پیش کیا جائے ٹھیک ہے معنی نہیں آتا، یہ قرآن کی شان ہے، توجہ رکھیے گا، یہ قرآن کی شان ہے. اس لیے قرآن کو خط سے تشبیہ نہیں دینا چاہیے. جو لوگ قرآن کو خط سے تشبیہ دیتے میں سمجھتا بالکل غلط ہے. اس لیے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اگر کسی زبان میں کوئی خط آیا اور وہ آپ کے سامنے آئے، وہ پڑھے بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو خط کا کیا فائدہ، کہتے ہیں نا لوگ. پھر اس کو چسپا کس پر کرتے؟ قرآن پر کر دیتے. تو دیکھو آپ قرآن پڑھتے ہو، الفاظ کے معنی تو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہ مثال نہیں دے سکتے. اس لیے کہ خط کا جو مقصد ہے وہ اس کا مفہوم ہے، لیکن قرآن جو ہے نا اس کا مفہوم بھی مقصد ہے، اس کے کلمات بھی مقصد ہے. اسی لیے قرآن کے پڑھنے پر ثواب ہے نا. 10 نیکیاں کیوں دے رہا ہے؟ ورنہ تو یہ ہونا چاہیے نا جناب کہ بھائی قرآن کے پڑھنے پر جو نیکیاں ملے گی وہ مفہوم کے پڑھنے پر ملے گی، معنی کے پڑھنے پر ملے گی، مطلب کہ سمجھنے پہ ملے نہیں، اس پر تو ملے گی. لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا یہ موتی ہے، یہ نور ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی. تو قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. بھلے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ قرآن کی شان ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اچانک آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، کبھی اشک بھی بہنے لگ جاتا ہے. تو یہ شان قرآنی ہے، یہ آن قرآنی ہے. رب کیا کہتا ہے؟ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کیا کرتے؟ وَنَسِيَ، اور بھول جاتے. مَا قَدَّمَ يَدَاهُ، کیا کمائی کی تھی جس کو پیچھے چھوڑ دیا. بد عقیدگی، بد عملی. اور دیکھیں یہی انداز ہے آج بھی کہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا یار ہو گیا یار، ارے میں کیا سب کرتے ہیں. اتنا نیڈر، اتنا جری ہو گیا آج کا مسلمان، سب کرے نہ کرے بھائی وہ اس کی قبر میں جائے گا، اپنی فکر کر، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، وہ جانے اور رب جانے. اب وہ عالم ہے غیر عالم ہے، مفتی ہے غیر مفتی ہے، عام آدمی ہے یا نمازی ہے یا باہر کا ہے، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے بھائی. کوئی یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یہ اس کا عمل ہے بھائی، وہ کرتا ہے. لیکن آپ اپنی اصلاح کریں، میں اپنی اصلاح کروں. تو رب کیا کہتا ہے؟ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو کر چکے نا کرتوت اس کو بھول جاتے. یار چھوڑو نا یار، ہو گیا سو ہو گیا، اس میں کیا ہو جاتا ہے.
نہیں، ایمان والے کی شان یہ کہ گناہ سے بچتا ہے، لیکن پھر بھی اگر گناہ صادر ہو جائے، جب اسے گناہ یاد آئے گا رونے لگ جائے گا. ونسیا، ہمیشہ بھلا ہوا نہیں ہوگا. اسے اپنی خطا ماضی کی یاد، میں نے یہ کر لیا تھا یار، اللہ معاف کرے، میں توبہ کرتا ہوں، لرز جاتا ہے، اس میں لرزہ و ترسہ طاری ہو جاتا ہے. لیکن بیمانوں کی بات کیا ہے؟ بیمانوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ، کہ قرآن سے منہ پھیر لیں گے اور پھر پرانی باتوں کو بھول جاتے. چھوڑو، ہوتے رہتے گناہ، چھوڑ دو. اب رب کیا کہتا ہے ایسے افراد کے بارے میں؟ الامان والعفیف، یہ پیغام جو ہے نا للمسلم و غیر المسلم، مسلمان کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے. غیر مسلم کے لیے کیا ہوگا؟ جناب جب قرآن تمہارے کانوں میں جائے تو کلمہ پڑھ لو، یہ قرآن کی تاثیر ہے. اور مسلمان کی شان کیا ہے کہ قرآنی کلمات جب تیرے کانوں میں جائے تو تیرے دل میں ایسے اتر جائے کہ تجھ پر لرزہ اور ترسہ طاری ہو جائے اور تو اپنے رب کی یاد میں منہمک ہو جائے. یہ مسلم کو بھی پیغام ہے، غیر مسلم کو بھی پیغام ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کے جو مخاطب ہے مسلم اور نان مسلم دونوں کو ہے، لیکن انداز الگ الگ ہوگا. الفاظ بڑے جامع ہیں قرآن کے. اچھا، پھر اس کے بعد اب کیا کہتا ہے؟ اگر ایسی کیفیت ہو گئی تمہاری، الامان والعفیف، اللہ بچائے، فرمایا اگر ایسی کیفیت ہو گئی کہ قرآن سنو تو نظر انداز کر دو، ٹھیک ہے یار. اور اگر کوئی برائی ہو چکی تھی تو ٹھیک ہے، نڈر بن جاؤ، بھول جاؤ. فرمایا اگر ایسی کیفیت تمہاری ہو گئی اور تمہارا ایسا انداز ہو گیا، رب کیا کہتا ہے سنیے گا، بڑی سخت وعید ہے آگے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. رب کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. رب کہتا ہے ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیں گے، اب انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا. بڑی کوششیں کریں گے، میں سمجھوں میں سمجھوں. یہ رب بتا رہا ہے، رب پردہ ڈال دے گا. اکنہ یہ قرآن کے لفظ ہے، اس کا معنی پردہ، غلاف آتا ہے. اور قلوب کہتے دلوں کو. رب کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بے شک ہم ان کے دلوں پر کیا ڈالیں گے؟ اکنہ، پردے ڈال دیں گے، غلاف ڈال دیں گے. اَن يَفْقَهُوهُ، اب ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا. اب ذرا غور کریں، ٹٹولے، محاسبہ کریں، اپنے آپ کو پرکھے، اپنے آپ کو جانچے. کیا رب کہہ رہا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. اور آگے رب کیا کہتا ہے؟ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم ان کے کانوں میں بوجھ کو ڈال دیں گے. ان کے کانوں میں بوجھ کو ڈال دیں گے، یعنی سننے کا پھر دل نہیں ہوگا. اب دیکھیں، اچھی باتیں سننے کا دل نہ ہونا یہ ہلاکت کی طرف پیش قدمی کا اشارہ ہے. الامان والحفیظ. قرآن کہتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی جو نظریں تھی نا اس کے آگے ہم نے پردے ڈال دیے، اب نظر ہی نہیں آتا، حق سمجھ ہی نہیں آتا. یہ قرآن نے ایک اور مقام پر ذکر کر، اور یہ متعدد مقامات پر یہ پیغام ہے. پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے سنیے گا. اب رب کہتا ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، کیونکہ اب یہ ہو گئے بدبخت، شقی القلب. اب رب کہتا ہے جب تم انہیں ہدایت کی دعوت دو گے نا فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کیونکہ اب مہر لگ چکی، اب مہر لگ چکی. رب کہتا ہے اب انہیں ہدایت کی بات پیش کرو گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اب یہ کبھی بھی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مہر لگ جائے. اللہ بچائے، اللہ حفاظت کرے. سورہ کہف آیت نمبر 58. یہ قرآن کا ایک انداز ہے. رب جب عذاب کا تذکرہ کرتا ہے نا تو رب اس کے بعد اپنی رحمتوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے. دیکھیں نا انبیاء کرام کے بارے میں کیا فرمایا، جو ابھی آپ نے آیت پڑھی وَمَا نُرْسِلُ،
فرمایا نا الا مبشرین و منذرین، یعنی انبیاء کرام بشارت بھی دے رہے ہیں، یعنی خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں. تو اب اللہ نے ڈر سنایا، بچو. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی رحمت کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے وَرَبُّكَ. کیا انداز ہے؟ رب کہتا ہے وَرَبُّكَ، تیرا رب اللہ کیا ہے؟ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا رحمت والا ہے. یعنی مایوسی سے منع کیا جا رہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایسا نہیں عذاب کے بارے میں سنے پھر اس کے بعد انسان مایوس ہو جائے. نہیں، مایوس مت ہونا. جب اٹھے سویرا ہے، یہ بات علم ہے. اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. کسی کو عقل آتی ہے 20 سال کی عمر میں، کسی کو 50 سال میں آتی. بعض مرتبہ کہتے ہیں نا یار ابھی تو یہ بڈھا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، 65 سال کا ہو گیا، اب اسے پتہ ہے قبر میں جانا، تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ارے اس کی مذاق نہیں اڑاؤ، بس آپ یہ دیکھو کہ بہرحال اس کی جو بھی عمر ہے اللہ نے اپنی طرف مائل تو کیا نا. اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے. کیوں؟ رب فرماتا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب غفور ہے، رحمت والا ہے، مایوس مت ہونا. اور پھر رب کہتا ہے جب وہ رحمت والا، کیونکہ دیکھیں اللہ کی صفات جو ہے نا 2 قسم کی ہیں. ایک صفات میں اللہ نے رحمت کا تذکرہ کیا. آپ پڑھتے ہیں نا رب کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان، رحیم، کریم، غفور، غفار. ان سب کے اندر آپ دیکھیں کیا چیز ہے؟ کرم ہے، کرم. فضل ہی فضل ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں. لیکن اللہ کی یہ بھی صفات تو ہے نا، جبار. پڑھے نا اسماء الحسنی قرآن میں ہے نا، جبار. اللہ کی صفت کیا ہے؟ قہار، قہر کرنے والا. جبار، سختی کرنے والا. تو اللہ کی صفات رحمان و رحیم بھی ہے، اور اللہ کی صفات جناب قہار اور جبار بھی ہے. لیکن حدیث قدسی کیا سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا، رب نے فرمایا. اور رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا غلبت رحمتی علی غضبی. رب نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. پتا چلا اللہ کی صفت جبار و قہار تو ہے، لیکن اس کا اظہار کم کرتا ہے جتنا کہ وہ رحمان اور رحیم کی صفات کا اظہار کرتا ہے. جبکہ دونوں صفات اللہ کی ہے، رحمان و رحیم بھی اللہ ہے، جبار و قہار بھی اللہ ہے. اور یہ حدیث قدسی نے واضح کر دیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا، یعنی زیادہ وہ رحمتیں دکھاتا ہے. قسم خدا کی اگر اللہ اپنی رحمت کا اظہار جتنا کرتا اتنا نہ کرتا تو آج پینے کو نہ پانی ملتا نہ کھانے کو کچھ ملتا. یہ بات ذہن میں رکھے، یہ رحمت ہی کا انداز ہے. نافرمانی کے باوجود دیا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے اور نوازا جا رہا ہے، اور رہنا سہنا چلنا سب کچھ دیا جا رہا ہے. یہ سب رحمت ہے نا اللہ کی، یہ اسی کا ثمرہ ہے، اسی کا پھل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے. رب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ تیرا رب غفور ہے، رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، جو انہوں نے کیا نا، ظالموں نے جو کیا، اگر رب اس کا مواخذہ کرے، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ غفور اور رحیم نہ ہوتا تو بندہ جیسے جرم کرتا رب اس کو اسی وقت گرفت میں پکڑ لیتا، عذاب اتار دیتا. یعنی پتہ یہ چلا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن رب کیا دے رہا ہے؟ مہلت دے رہا ہے، ڈیل دے رہا ہے تاکہ وقت دیا جائے. وقت دیے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر توبہ کر لی تو اچھا ہے، نہیں کی تو حجت قائم ہو جائے گی کہ تم نے جرم کیا، میں نے وقت دیا، پھر بھی تم میری بارگاہ کی طرف نہیں آئے. یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. تم نے جرم کیا، میں نے وقت دیا، مہلت دے دی، ڈیل دے دی، اور اس کے باوجود جو ہے تم میری بارگاہ کی طرف نہیں آئے. یہ کس کا کرشمہ سازی ہے؟ یہ رحمان رحیم غفور غفار کا ہے. یہ اللہ کی صفات عظمی.
یہ اسی کی کرشمہ سازی ہے. پھر رب کہتا ٹھیک ہے لیکن یہ مت سمجھ رہا کہ تم کرتے رہو, ڈیل دے دی تو تمہیں آزادی دے دی ہے, جو چاہو کرو. نہیں, ٹھیک ہے, اگر دنیا میں نہ پکڑا نا, یہ میری شان ہے, میری آن ہے, دنیا میں بھی عذاب دے دوں یا نہ دوں, لیکن یاد رکھیے گا بل لہم موعد, ہاں وعدے کا دن آئے گا, اس سے مراد قیامت. بل لہم موعد, وعدے کا دن آئے گا. لن یجدوا من دونہ موئلا, اور جب وہ دن تم پاؤ گے نا, اب تمہیں کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی, کیونکہ قیامت کے دن پھر مہلت نہیں ملنے. یہاں مہلت دی ہم نے دنیا میں, اور ڈیل بھی دے دی کہ ٹھیک ہے گناہ کر لیا پھر بھی چھوڑا ہوا ہے, کوئی بات پرس نہیں ہو رہی, کوئی پرسش نہیں ہو رہی. لیکن ایک وقت آئے گا اور وہ ہے قیامت, اس سے پوچھا جائے گا. سورہ کہف آیت نمبر 59, آج کے درس کی آخری آیت. اللہ رب العزت نے انداز کیا اختیار کیا, وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ. اب رب کہتا ہے کیا تمہارے سامنے مثالیں نہیں ہیں بستیوں کی, ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. رب کہہ رہا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ, بڑی بڑی بستیاں تھی طاقتوروں کی, کوئی پتھروں کو کاٹتا, کوئی کیا کرتا, کوئی کیا کرتا, بڑا ہنر دیا ہوا. آج کل جیسے اگر یہ پہاڑوں کے بیچ میں سرنگیں بنانی ہوتی ہے تو ہم سفر کرتے, پھر معلومات لیتے تو پتا چلتے چائنا والے بنا رہے, پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنا. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, پچھلی قومیں تھی, بعض ایسی قومیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی طاقتیں دی, بڑا ہنر دیا تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر پہاڑوں کے اندر محل بنا لیتے تھے. بہت پرانی باتیں کر رہا. لیکن کیا ہوا, رب کہتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ, یہ بڑی بڑی بستیوں والے, أَهْلَكْنَاهُمْ, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ سورہ آراف دیکھیے گا, 8واں پارہ, رکوع نمبر 8 کا مطالعہ کریں. سورہ آراف, رب نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. ساری قوم تباہ ہو گئی نا, جو متبعین نوح تھے, جو کشتی میں سوار ہوئے بچ گئے, سارا ملیا میٹ کر دیا. سورہ آراف رکوع نمبر 8, سورہ آراف 8واں پارہ, رکوع نمبر 9, 10 اور 11, 3 رکوع کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں. اس کے اندر کس کا تذکرہ ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو, حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا, اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا. نہ سمجھے نا, بد عقیدگی اور بد عملی تھی. اچھا, پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا, اس قوم کو بھی تباہ کر دیا. اچھا, قوم لوط کی طرف حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو بھیجا, اس قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا. اور اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ آپ دیکھیں 3 رکوع کے اندر یہ سارا موجود ہے. یہ آپ دیکھیں 9, 10 اور 11, اور 8ویں رکوع میں سورہ آراف کے اندر قوم نوح کا ذکر ہے. یہ آیتیں اور یہ پیغامات ربانی جھنجھوڑ کر کہہ رہے کہ یہ وہ قومیں تھی جو بڑی قد آور تھی. بڑے بڑے قد تھے, پتا آپ کو, دیو قد رکھتے تھے. یہ پہلے مالے تک تو قد تھے ان کے, یعنی نیچے کھڑا رہے نا تو یہ آپ کی کھڑکی تک تو بندہ آ جائے, ایسے قد والے, اتنے طاقتور فولاد. لیکن رب نے کیا کیا, ان تمام قوموں کو ایسا تباہ کر دیا کہ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں بچا. اب صرف تاریخ کہتی ہے, یا پھر آپ قرآن پڑھے تو پتا چلے گا, آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرے تو پتا چلے گا. یعنی قوموں کا نام و نشان مٹا دیا, تباہ و برباد کر دیا, کیونکہ ان کے اندر کیا پایا گیا تھا؟ بد عقیدگی اور بد عملی, جو انہیں لے گئی, انہیں ڈبو دیا. تو رب کہتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ, کیا ان بستیوں کے بارے میں تمہیں نہیں پتا؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. کب ہلاک کیا؟ لَمَّا ظَلَمُوا, جب انہوں نے ظلم کیا, یعنی بد عقیدگی اور بد عملی. اور پھر رب کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ہم نے بس ایک مہلت رکھی ہے, وہ مہلت جیسے ختم ہوئی تو وعدے کا وقت آ جائے گا اور پھر تمہاری گرفت ہوگی. پتا چلا, کہتے ہیں نا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا.
تو ہر چیز کا وقت ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، جب وہ وقت آتا ہے اللہ کرتا ہے. ہاں ڈیل دیتا ہے اللہ، 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال 100 سال تک دے دیتا ہے. سب کو دی نا، نمرود کو بھی دی، فرعون کو بھی دی، اوروں کو بھی دی. لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لگام کھینچتا ہے، یا تو پھر ہلاک کر دیتا ہے یا عذاب اتار دیتا ہے. اور اگر دنیا میں عذاب نہیں دیتا تو پھر قیامت کے دن تو عذاب ملے گا ہی ملے گا. یہ تو رب نے فرمایا یہ وعدے کا دن ہے، جو ہم نے کہا نہیں پورا ہوگا، یہ رب نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ان قوموں کے حالات کو سننے کے بعد جو قرآن نے پیش کیا ہے، اے رب جلیل ہمیں مولا اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو